الحمد للہ الذی لا الہ الا هو کل شیء ہالک الا وجہہ وإلیہ ترجعون كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وجعله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وجعل الذين مع نبيه صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق بعد الأنبياء وقال فيهم الذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون صلى الله على النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون وقال عز وجل وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا ونؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وقال عز وجل إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله معزز و محترم حاضرین سامعین، الحمدللہ رب کائنات نے جامع مسجد لام خیر شادی اس ماہانہ تقریب بسلسلہ درس قرآن رب کائنات نے شرکت کی توفیق اور شرف عطا فرمائے، سب مل پام قبول فرماوے اور سرورت سے کھڑیاں پام اسلام کا ذریعہ بناوے اور سمجھ اور سوچ کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے اور اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام دے روشن احکامات عملی ڈھالن کا شرف نصیب فرماوے۔ اج دی عید کے حوالے نال جویں میرے کو پہلے قبلہ رقیب محفل صاحب فرمانے پہن کہ یکم محرم الحرام اور یکم اسلامی سال کا پہلا دن ہے اور پہلے مہینے کا بھی پہلا دن ہے، اور عظیم خلیفہ اور تاریخ اسلام کا ایک عظیم نام امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ المعروف و فاروق اعظم، انہوں کا یوم وصال اور یوم شہادت ہے رضی اللہ عنہ، اللہ انہوں کو راضی ہے کہ وہ سونے رب کو راضی۔ تو اس نسبت نال اج کی گفتگو حق بھی بن رہا ہے کہ انہوں نے نامے ہونی چاہیے، اور درس قرآن کے حوالے نال بھی انہوں کی ذات نال بڑا گھاٹا تعلق ہے۔ یہ قرآن کتابی شکل ہی سارے گھر موجود ہے، اس کوئی شک نہیں کہ اللہ سونے کا وعدہ ہے انا لہو لحافظون، کہ میں اپنے محبوب کے قلب اثر سے جتنے الفاظ اتارن میں لاؤں خیر شاہ تک پہنچاونے، بھاویں 14 صدیاں بعد جمن تے بھاویں 1400 صدیاں بعد جمن، جدہ بھی کوئی جمسی بھی اللہ نے اس کو قرآن کو محروم نہیں ہونے وہ دا وعدہ ہے۔ لیکن اللہ سونے دے ہر وعدہ یا اللہ تعالی دی قدرت دے ہر کم واسطے اندے زمین دے اتے اظہار واسطے کوئی اسباب پیدا ہونے،
چنگے کم اللہ تعالیٰ چنگے لوگوں کے حوالے نال زمین دے اتنے انہوں کو اظہار دی اور صدور دی شکل عطا فرمائے اور گندے کم گندے لوگوں کے ذریعے مارنا تو رب نہیں ہوتا لیکن کہیں لے بچالے دے وچ کوئی قاتل بن دے ورنہ مارن والی ذات بھی وہ ہے جواون والی ذات بھی وہ اور زندگی بچاون تا زندگی تے موت ہو الذی یحیی و یمیت انہی صفتیں ان کے او جیوندے تے او مرے دے لیکن کہیں لے کوئی بندہ ذریعہ بن دے کہ جلدی چاہ کے اسپتال کو چاہے لہذا بندہ بچ گیا ڈاکٹر کو اللہ نے چنگی سمجھ عطا فرمائی ہے اللہ نے اس کو شافی بنا چھوڑا ذریعہ شفا تو اسی کوئی شک نہیں کہ تمام چیزاں اللہ کی قدرت دی وہ ظہور پذیر زمین تے ہونی ہیں تو کوئی انہوں کا سبب بن دے رازق اللہ کی ذات ہے لیکن ایسا کو ہلنا چلنا بھی ہے اور سامنے شے آئی پئی ہوئے تو اندر بھی اپنے ہتھاں نال چاہ کے بچاونی ہے ول مونج گھس کے بیٹھا نہیں رہنا اس کو چباونا بھی ہے تاں اندر پہنچ یہ ذرائع ہند اسباب ہے اندر پہنچ ویسی تو بس سارا کام مک گیا بس اللہ نے میدے کو آٹومیٹک کام دلایا ہوئے سارے جسم اندر والا سسٹم وہ سارے یعنی ساری ویل تے اور ساری فٹنگ تے نہیں چلتا وہ آٹومیٹک سسٹم ہے اندر اصل سمجھ پاؤں تو وقت بھی میدا جب تک اپنا کم نہ مکے تھی وہ نہ سمجھی تو اس کو پتہ یہ سجنا اٹھنا ہے تو وقت ناشتے کی فکر ہوتی لہٰذا میں اپنا کم مکا رکھا جو پجیلے اٹھے اگلا رستہ صاف تو سونے رب نے اپنے قدرت کے مختلف جو شانہ ہند انہوں نے اظہار واسطے اللہ نے اسباب زمین دوسری پیدا کرنا ہے تو قرآن کریم جو رب دا وعدے کے محفوظ راسی انہیں حفاظت واسطے جس ہستی کو اور جنہ عظیم نفوس قدسیہ کو اللہ نے منتخب فرمائے وہ حضرات صحابہ کرام علیہ الرضوان ہیں اور انہوں نے بچوں کی سب تو پہلے کتابی صورت اس قرآن کو اس رنگ محفوظ کر چھوڑنا کہ کوئی لفظ اور کوئی صورت اگے پیچھے نہ ہو سکے جیری ترتیب نال محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری رمضان کی دو بار اپنے غلاموں کو سنایا بھی صحیح تے سونا بھی صحیح اسے ترتیب نال قرآن کو قیامت تک واسطے محفوظ کیتا ونجے یہ سب تو پہلے خیال سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ بخاری شریف دے دی تھے کہ جنگ جمامہ ہوئی جنگ جمامہ بھی 70 حافظ شہید ہو گئے اور بے شمار دیگر صحابہ کرام جے کو قرآن کے کچھ حصے یاد ہیں 70 تو وہاں جے کو مکمل قرآن حفظ ہے وہ شہید ہوئے تو حضرت عمر نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خدمت جلب کی تھی کہ جس رفتار نال جنگاں جاری ہیں تو ایک جنگ ہے 11 پاسے حضرت ابو بکر نے لشکر روانہ فرمایا 11 پاسے جنگ پئی ہوندی ہے ایک جنگ ہی 70 بندہ شہید ہوئے 70 حفاظ باقی دے علاوہ 70 حفاظ اگر اس رنگ نال شہید ہوندے رہے تو ایویں نہ ہوئے کہ قرآن سینہ چ نال گھن کے سجن ٹر ونجن تے قرآن دا کوئی حصہ بھی نال ٹر ونجے لہذا قرآن یہ جی میں کتاب کی صورت موجود ہے ایویں تو نہیں لکھا ہوا لیکن بہرحال لکھا ہوا پورا موجود ہے ترتیب اس ہے چونکہ کاغذ نہ کتابی شکل ہے کوئی کپڑے دے حصے دے کوئی چمڑے دے اوتے کھجور دے پتاں دے اوتے دیگر جڑے درخت دے وڈے پتے انہاں تے محفوظ رہ سکدے ہیں انہاں دے اوتے جھیلیاں دے اوتے قرآن مختلف انداز مختلف ٹکڑوں دے وچ لکھا ہوا موجود ہے وہ تو ایک تھیلے دے وچ ایک جھولا آپ ہو جائے چونکہ قرآن کوئی ہڈیاں ہیں اس تے کوئی پتھر ہیں مختلف چیزیں ہیں تو وہ قرآن کوئی میں چھوٹی جی کتاب نہیں ہوندی وہ قرآن پورا ہی سمجھو ایک تھیلا بھری جو ہے وہ حصے دا اور یہ لکھا ہوا حضور دے صحابہ غلاموں کو موجود ہے حضرت عمر نے یہ آئیڈیا اور جو تجویز پیش کی تھی وہ ہے کہ اساں ایک افیشل ورژن قرآن دا ایک سرکاری نسخہ تیار کر چھوڑو سرکاری نسخہ جہاں حضور دے غلام خلفائے راشدین تیار کرے تھے وہ جماعت صحابہ جنی گواہ ہو سی اول کو لے کے آخر تک 40 کتاب واحج لکھن والے صحابہ بھی موجود ہیں جن کے سامنے قرآن اترے ہستی موجود ہیں ایک آیت دے گواہ موجود ہیں لہذا اول کو گن کے آخر تک وقت آیتاں جے رنگ نال اترین او گواہی موجود ہیں جے رنگ نال محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائیں جیری آیت کو جہاں نال ملا کے پڑھنے دا حکم فرمائے جیری سورت کو جہاں بعد پڑھنے دا حکم فرمائے ان دے گواہ بھی موجود ہیں اسے ترتیب بھی جیسا ایک سرکاری نسخہ رکھ چھوڑے نے تاکہ اگر کہیں کوئی شک ہوئے یا کوئی مسئلہ ہوئے تو ایک ایسی چیز موجود ہوئے جیری ریفرنس دا کم لے حوالے دا اس کو دیکھ کے تے لوگ اپنی چیزیں درست کریں ایسا نسخہ ایک سرکاری سطح سے موجود ہونا چاہیے یہ تجویز پیش کرنے والا وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ حضرت ابو بکر نے جواب دیتا جرا محبت والا مجھے ہونا چاہیے
انہوں نے فرمایا جیڑا کم سونے نبی نے نہیں کیتا وہ میں کیوں کر سونے کو پتہ ہی نہ ساری گالی دا آپ نے نسخہ تیار نہیں کیتا، لیکن سونے نے یہ سعادت کے بے کو عطا فرماؤں گی، غلاموں کو یہ سعادت عطا فرماؤں گی۔ لہذا حضرت عمر نے عرض کی تھی کہ حضور نے حکم تو نہیں فرمایا، لیکن ایک کم کی تو اہمیت کو دیکھو کہ کم کتنا ضروری ہے، تو اس کو دیکھو کہ اگر یہ جی ضرورت حضور کے مبارک زمانے پیش آئی ہوئے تو کیا سونا پسند فرماوے یا نہ پسند فرماؤ۔ حضرت ابو بکر فرمانے کہ اللہ نے پہلے حضرت عمر کا سینہ کھولا، وقت انہوں کا سینہ کھلنے کے بعد رب نے میرا سینہ بھی کھول چھوڑا، شرع قدر عطا فرما۔ وقت آپ نے انہوں نے ڈیوٹی لئی حضرت زید بن ثابت انصاری رضی اللہ کاتب وحی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے انٹرسٹڈ جن تے حضور نے اعتماد فرمایا وحی دے بابت، وحی لکھن واسطے جن تے حضور نے یعنی اعتماد فرمایا، اس کو وقت کے دیا معتمد علیہ کون ہو سکتا ہے۔ لہذا انہوں دی سربراہی جن جوان نکی 22 سالاں دے یہ کم اس قسم دے جڑے مشکل کام ہوندے جہدے واسطے نہ صرف جذبہ چاہیے ہوندے بلکہ نال نال قوت طاقت قوت ان تھک ہون دی صلاحیتاں بھی چاہیے ہوندی۔ قرآن کو جمع کرنا فرمانے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر نے جڑا میرے تے اس اعتماد کا اظہار فرمایا کہ قرآن دا آفیشل ورژن تیار کرنا ہے، فرمانے اگر میں کو حکم دے نا کہ احد پہاڑ کو اونچا کے لمحان رکھو سوکھا ہو گیا، یہ کام انہاں کو اوکھا ہے، کیونکہ اللہ دی واحد دا معاملہ ہے، اگر ایک لفظ بھی سجے کھبے ہو ویندا تو میں ذمہ دار ہوں قیامت تک پر۔ تو لہذا فرمانے اللہ نے انہیں جو اعتماد کیتے تھے رب نے بھی میرے کام کو آسان فرما چھوڑا۔ حضرت زید بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے ہی گھر دا بوہا کھڑکا کے حضرت ابو بکر نے شرطاں لئی آئی میں نہیں کہ بس اکٹھا کریں دے بنو قرآن، شرطاں یہ بھی آیت درج کرے سو لکھ سو اپنے کو ترتیب بھی رکھ سو، اس دے دو گواہ ہونے چاہیے، ایک تو وہی جڑا دیندا پیے، ایک بیا گواہ بھی نال پیش تھیوے اور دوہیں گواہی دیون کہ اے اس رنگ نال جتھا ہن اساں آیت لکھ دے پے تے جی میں پڑھ دے پے ہر آیت تے دو گواہ آکن کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری رمضان شریف میں سنائے تے میں سنائے علماء، کیونکہ یہ قرآن جی میں اترتا یہی اکٹھا تو نہیں اترا سارا، ہر رمضان جتنا اتر چکا ہوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنا علماء کو سنائے دیں تے انہاں کو سن دیں۔ اس کو آدھن عرضہ، آخری یہ رمضان اس کو عرضہ آدھن پیش کرنا، یعنی آپ نے فرمایا اپنے قرآن جڑے گھر رکھی پہلے وہ پیش کرو میرے سامنے، 40 یا اس کو زیادہ صحابہ کرام باقاعدہ جنہیں کو پورا قرآن موجود ہے جڑے لکھن پڑھانے جان دے صحابہ دے وچوں وہ سارے اس آخری رمضان سونے دے سامنے بیٹھے، ہر رمضان حضور ایک دفعہ سنے دے اس آخری رمضان حضور نے 2 دفعہ دور فرمایا، 2 دفعہ آپ نے سنا تے 2 دفعہ سنایا علماء، اور آپ نے فرمایا کہ میں تھوڑے نالیمت سے 2 دفعہ دور کیتا ہے کہ ابو حضرت جبریل علیہ السلام نے بھی راتی میرے نال 2 دفعہ دور دا سلسلہ شروع فرمایا آخری رمضان، راتی حضرت جبریل سونے نال دور کریں دیں 2 دفعہ سن دیں تے سنیں دیں، اور ڈی کو حضور اپنے غلاموں کو 2 دفعہ سناتے سنائے۔ اس کو آدھن عرضہ تاریخ قرآن دی جمع و تدوین دی تاریخ جس کو عرضہ دا موقع کھڑا ہے، 2 گواہ گواہی دیون کہ اے آیت آخری رمضان ہی سونے اتھائی پڑھیے جتھا ہوں لکھی پڑھیے تے ایویں پڑھیے جی میں اساں لکھیے، 2 گواہ موجود، کیونکہ اسلامی ہر چیز دے وقت 2 گواہ 3 قسم برکت واسطے آدھے ہیں، ویسے زوا عادل من کو 2 گواہ ہو 3 کی وجہ سے چلو ہیلپ مل ویسی زیادہ جتنے ہون پہ، لیکن ایک جی انیشل ضرورت ہے 2 گواہ مند، حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور خصوصاً حضرت عمر کا ذکر خیر ہے، تو حضرت عمر نے ہر حدیث واسطے بھی 2 گواہ ضروری قرار دی، اگر کوئی سنائندہ آئی نا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا فرمانے کہیں روکو پہلے گواہ گنا، اس کے بعد حدیث سنا میں، چونکہ یہ ساری ہر بندے دی گال نہیں، یہ اللہ کے رسول دی گال ہے، یعنی زبان کو اللہ فرمانے ان هو الا وحی یوحی، یعنی زبان شریعت ہے، یعنی زبان اللہ کا حکم ہے، اللہ فرمانے میری وحی ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کو لکھوایا کلمہ۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری نے آپ کو دروازہ کھڑکایا 3 دفعہ، حضرت عمر جے تک تیار ہو کے بوئے تے آئے، آپ مصروف ہیں کہ کم میں بوئے تے آئے تو حضرت ابو موسیٰ اشعری جے بصرہ دے گورنر رہن آپ دے دوری وہ لگے گئے، آپ نے بوئے تے آ کے کہنے کو پوچھا سجے کھبے پہ کون ہیں، تو انہوں نے عرض کی ابو موسیٰ اشعری ہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا لگے کیوں گئے نا کہ پتہ نہیں کیوں لگے گئے، آپ نے دوبارہ سروایا انہوں کو، آپ غصہ ہوئے کہ بوئے کھڑکا کے دے ٹور پائے تو تھا، آپ نے فرمایا اللہ کے رسول دا ارشاد ہے الاستئذان و ثلاث، 3 دفعہ بوئے کھڑکاؤ اگلا نہ آوے تو تنگ نہ کرو ٹرے ہو،
حدیث پڑھی الاستئذان ثلاث، بخاری دے دی. حضرت عمر نے فرمایا گواہ پیش کرو، چونکہ حدیث کا حوالہ دیتا نے ہوں یہ گال نہیں کہ گواہ کے بغیر تھی سکے. فرمایا تو اللہ کے رسول کا ریفرنس دیتے لہذا گواہ پیش کرو کہ کہیں تو نال سنا. اگر گواہ پیش نہ کرے سو تو سب سزا دیتی ویسے، کیونکہ اللہ کے رسول کے کلام کے بابت انسان کو بہت محتاط ہونا چاہیے. لہذا اس رنگ کی بے احتیاطی آپ نے کہ معاملے پسند نہیں فرمائی، کیونکہ آپ کا ذمہ دار پوسٹ موجود ہے. اگر یہ رواج چل پاؤں کہ جو مرضی آ کے پیا کوئی تو ظاہر ہے آمن والی نسلوں تک بھی احتیاط کی وہ کیفیت منتقل نہ ہو سکی. لہذا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے گواہ منگایا. اس کے باوجود کہ انہوں نے سچے ہونے سے کوئی روزی رائے کوئی. میں قرآن کی آیت پڑھیے جی رائے قوم الصادقون، سارے صحابہ واسطے قرآن گواہی دے گی سارے سچے رائے قوم الصادقون. جو قرآن سچا آگ چھوڑے اس کے بعد پہلے سے میری کوئی لوڑ لے بنی یہ کیسا بھی نہ لاگو. انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، جے اللہ کے رسول سے ایمان گرانے ثم لم يرتابوا اس کے بعد بھویں جسم سارے پرون تھی گئے تلواراں تے نیزاں دے زخماں نال، لیکن وقت بھی کہ شک کی نہیں پے جے تا اوکھی راہ چون بیٹھے نہیں، بھاویں جسم دے ٹکڑے بھی تھی گئے بل ایک لمحے واسطے رب کی یاد ہے ثم لم يرتابوا. دل ہی شک ہی نہیں آیا، کیونکہ اگر دل ہی شک اتردا آئی تو وہ قرآن اتر ویندا آئی کہ سونا یہ منافق ہے. جے دل ہی شک آندا آئی قرآن دا حکم آندا آئی منافق ہے، اور جڑا اندر بھی منیندا آئی تے باہر بھی منیندا آئی صرف وہ مسلمان ہو سکتا. جے ظاہر نہیں مننا وہ تو اصل کافر ہو گیا. جے ظاہر تو مننا ہے لیکن اندروں محسوس کیتے سید ویلا تو نہیں انیاں دھپاں دے وچ فرماندے پنجو غزوہ تبوک واسطے جڑنا ہے تھوڑا موسم تو بدلن دے نا. اگر دل وچ خیال ہے تو رب دا قرآن اترے سونا یہ منافق اتنا احتیاط کا کم ہے. لہذا رب نے جے کو آکھے عالم ما فی قلوبہم سو پتہ نہیں فرمایا رب نے جان چھوڑے جو کچھ دلاں دے وچ جان والا پیا دے ثم لم یرتابوا ایک لمحے واسطے نہ کوئی شک نہیں ہویا کہ یہ راہ چڑی تے تا اوکھی راہ ہے، یہ پھلاں دی تیج تے نہیں یہ تے کنڈا بھری راہ ہے. وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اللہ دی راہ دے جہاد کیتے نے جانا ناری تے مالا ناری. مال بھی رب دین تے جان ہی رب دی. دو شے ہوندیاں بندے کو جن دے واسطے زندگی گزرے. یا جان دی آسائش چاہیے ہے بھئی چلو موٹر سائیکل سے ہوں گڈی تھی ونجا جو سوکھے تھی ونجو گڈی تو ہے لیکن اسکول چنگی تھی ونجا گاڑی پکھا تو لگا کھڑے اے سی بھی ہویا پیا. اس جان دی آسائش واسطے انسان کم کریں دے. یا دوسری شے مال دی محبت بندے تے دل وچ پاتی گئی. قرآن فرمائے بندے کو حریص پیدا کیتا گیا. خلق ان الانسان خلق ہلوعا، انسان کو حریص اور لالچی پیدا کیتا گیا. لالچ ہے اس کو زیادہ پیسے دی ہی گھر تو ہے لیکن زیادہ اچھا ہو گیا یا زیادہ گھروں میں نہ اسکولی زمین چلو 100 کنالے تے 200 ہو گیا قلعے تے 2 میں نا مسلسل. حضور فرمائیں کہ اگر ایک وادی بھی انسان کو سونے دی بھری ہوئی مل ویسی تو واقع آکسی 2 وادیوں میں نا تو زیادہ بہتر. تو لہذا فرمایا یہ قبر ہی انسان دا پیٹ ہرس والا بھر سکتی ہے بھائی کوئی شے نہیں بن. یہ حقیقت ہے لیکن قرآن کی یاد ہے حضور دے غلاموں دے بارے یہ وہ لوگ جے جان نال ہی جہاد کیتا مال نال ہی جیری جان واسطے انسان ساری محنت کرے دے وہ جانا تلی تے چاہ کے ودن تو بھی جان واسطے محبت کیا ہو جان تلی تے حضور حکم فرمانے تے جنگ ہی کھڑے. اللہ حضرت خنسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن 4 پتر شہید ہو گئے ایک جنگ 4 پتر غزوہ تبوک کی شہید ہو گئے. حضور نے اچھا کعبے دے سہن موجود ہے اور 4 پتراں دے فراق کی جروندی پئی 4 پتراں دے فراق کی جروندی پئی. اس موقع تے حضور نے انہاں دے واسطے دعا فرمائی اور انہوں کو تسلی دے کلمات عطا فرمائے. یہ جی تکلیفاں تے مصیبتاں جو گزر کے اور مال تو سارا ہے ہی بھی اللہ تے اندے رسول دے واسطے. تو پتہ کتنے تنگی دے دیاں دے کیسے کیسے غزوے جو کو قرآن یاد ہے الذین تبعوه فی ساعۃ العسرہ تنگی دا غزوہ کوئی شے کو نہیں سال کو می نہیں وستا پینڈ لاویا تے پینڈ ویچ کے اہل مدینہ ادھار لہاویں نہ پہلے پینڈ بھی نہیں آئی پینڈ دے علاوہ بئی تو کوئی شے جمی نہیں لیکن پینڈ ہے بیچاری جی بغیر پانی دے جم کر دی می بغیر کم گزارا کریں گے لیکن پینڈ والے آئی نہیں جنہیں سہارا فصلیں تو اثر نہیں ہو گیا چونکہ بارانی سلسلہ آئی مدینہ طیبہ بارش کی وجہ کو پینڈ دا ہیل ہے لیکن پینڈ حالے پیلے نہیں تھے ڈوکے. حضور نے فرمایا یہی تھیں کھڑے رہن اساں تبوک جلدے مہینہ دا سفر ہے ایک پاسے ول مہینہ واپسی ہے جے تک پینڈ گل ویسی کھجیاں تے کھڑی سارا شہر تر پیے سونے دے نال گل دی دبی والی گل ہے. حاضرین محترم جاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ ذکر کر کے قرآن دے اولئک ھم الصادقون اے سچے نہیں تو بیا سچا کیڑی ہٹی تو کہنا سکو یہ جان دے چھوڑیے مال دے چھوڑیے بیا کیسے واسطے ہو کوئی 2 نمبر ہو سکتا ہے انہاں دو سے منافق ہیں قرآن کی یاد ہے
الٹا بنا کو دیں لا تنفروا فی الحر یہ گرمی کی سمجھنے پہ وہ منافق ہے نا یہ گرمی کی سمجھنے پہ دیکھو جانا پیاری ہاں وہ مدینہ چ بیٹھے رہے کئی جنگاں دے یا واپس آ گئے راہ وچ غزوہ احد دے ویلے اور دیگر کئی غزوات لیکن یہ جان ہی پیش کر چھوڑیے مال ہی پیش کر چھوڑے ہن تساں کیڑی گال تے بئی کیڑی ترکڑی گھنا سو انہاں کو توڑن واسطے رب نے فرمایا اساں تول چھوڑے اولئک هم الصادقون یہ لوگ ان جے سچے لہذا انہاں دے سچے ہونے کی کوئی شک نہیں پہلا اصول ہے حدیث دا فن حدیث کا پہلا اصول ہے صحابہ کلھم عدول صحابہ سارے سچے ہی عادل ہیں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی صحبت دا فیض جو کو ملے اور قرآن نے جنی سچ دیاں گوائیاں دیتی ہیں نا سا کوئی وکھری ترکڑی چاون دی لوڑ لیکن اتھا حضور دی حدیث ہے ایک پاسے صحابی ہے بے پاسے حضور دی حدیث دا معاملہ ہے لہذا حضرت عمر فرماتے پہلے ہن تے کو گواہ نہ پوسی چونکہ تو پہلی گال نہیں اللہ دے رسول دی گال ایک تھڈو کم سے کم گواہ موجود ہو حضرت موسیٰ اشعری کو یاد کو نہیں کہ میرے نال کہ میں بھی سونے کول یہ بول سنے ان کے الاستئذان و ثلاثن ترے بار اجازت منگو اگر نہ ملے تو ٹر کو آپ گئے جلدی مسجد نبی چنو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارو ارشاد کی یہ بات سزا لیتی ویسی اگر گواہ نہ ہویا آپ پہنچے حضرت ابو سعید خدری فرمانے کہ میں گواہی دینا نا اشہد میں گواہی دینا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الاستئذان و ثلاثن سونے ارشاد فرمایا تو میں بھی کولم کہ سونے فرمایا 3 دفعہ اجازت منگو بوہا کھڑکاؤ اگر بندہ نہ آوے توجہ سے لگی وجو بندہ مصروف ہوتی لہذا وہ کو بے حضا بھی نہیں کرنا کہ بوئے تے تو ٹکو ای میں موبائل دی گھنٹیاں دی گالی ہوتی ٹھیک ہے ظاہر ہے بندے دی زندگی دے بڑے مسائل ہوندے ہر کہندے روزانہ دی ضرورتاں بے حساب مصروفیتاں بے حساب لہذا جے نہیں چاہیا تو وہ فرض تو نہیں جو بھئی تو سجے تک مل لگ ہنسو تو گھنٹی دی بس نہ کرے آداب ہیں ہر شے دے تو لہذا موبائل دے استعمال دے آداب ہی باقاعدہ شریعت مطہرہ نے مقرر فرمایا یہ اجازت دے آداب قرآن دے لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلها کہ جے لے کہنے گھر ونجو تو فرمایا جب تک اجازت نہ ملے ان دے گھر داخل نہ تھی اور کتنی دفعہ اجازت منگنی وہ حدیث نے دس چھوڑے استئذان و ثلاثن 3 دفعہ بوہا کھڑکاؤں بندہ نہ آوے تو ہن تساں صبر کرو اور اگر کوئی نہ ہوے اور کوئی جواب نہ آوے تو قرآن فرمائے کہ بس گھر خالی والے ونجو تھوڑے خالی ولن تھوڑے واسطے زیادہ فائدہ مند ہے بجائے اس دے کہ تساں کہ بھائی دی زندگی مخل ہو اور مداخلت کرو یا کہیں شخص کی پرائیویسی ہے آرام متاثر کرو اس کو زیادہ بہتر ہے کہ تساں اپنا کام نال چاہ کے واپس ہو لے ذالکم خیر لکم قرآن دے زیادہ بہتر ہے تھوڑے اور ازکا زیادہ دل ظاہری اور اندر دی پاکیزگی دا ذریعہ ہے کہ تساں دوجاں دی پرائیویسی متاثر نہ کرو انہاں دی جی پرائیویٹ لائف ہے گھریلو زندگی ہے اس زندگی کا خیال کرو تو بہرحال حضرت عمر نے گواہی مانگی یہ کئی مواقع تھے اس قسم کا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث سے گواہیاں مانگی حضرت ابو بکر نے بھی گواہیاں مانگی اور حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوہاں قرآن کریم واسطے بھی ایک شرط رکھی کہ 2 بندے کم سے کم گواہی دے کہ آخری رمضان المبارک کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میں قرآن پڑھے تو اسے ترتیب نال پڑھے تو انہاں لفظاں پڑھے تو اسے جھا سے پڑھے شاید انہاں گالی نے کیا مطلب ہے انہاں گالی نے مطلب ہے کہ قرآن آسمان پر اترا بھائی ترتیب نے نال ہے کتابی چ لکھا بھائی ترتیب نال کی یہ اللہ تے اندے رسول دی حکمت ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ ان ہستیاں دی حکمت ہے اترتا بھائی ترتیب نال یہ آیت پہلے اتری ہے وہ تو 96 نمبر سے یہ سورت پہلے اتری ہے وہ 96 نمبر سے پئی ہے 114 سورتاں دے اقرأ بسم ربک الذی خلق الانسان من علق سب تو پہلے اتری یہ آیت سب تو آخر سے اتری ہے واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ وہ آیت مبارکہ سورۃ بقرہ دوسری سورت ہی لکھی پئی ہے 40 کہیں جا حاضر محترم تو کیا حکمت ہم رب جان دے تو رسول جان صلی اللہ علیہ وسلم لہذا قرآن اس ترتیب نال پڑھنا یہ ترتیب نال سجنا پڑھ کے دسا ہے آپ دی ضرورت اور ضرورت رسالت واسطہ رسالت یہ اپنی ذات ہے آخری وقت تک اہم ریا کہ جی حضور نے پڑھے انہیں پڑھ حضرت زید بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کریم اکٹھا فرمایا اور اس دوران 2 آیتاں ایسیاں ملیاں سورۃ توبہ دی آخری 2 آیت لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم
یہ روایت سورۃ توبہ دی آخر روایت 128 129۔ حضرت زید بن ثابت انصاری خود کاتب وحی لیکن انہوں کی اپنی گواہی نہیں چلتی، اپنی گواہی نہیں شامل کرنی، انہوں کو پتہ ہے قرآن کا حصہ ہی، لیکن مدینہ طیبہ دے وچ ہکو جانا لگتا ہے جندے کو روایت موجود، ان کا نام ہے خزیمہ بن ثابت انصاری رضی اللہ عنہ۔ لیکن ابو بکر رضی اللہ عنہ شرط ہے 2 گواہ ہوں، 2 گواہ جب تک گواہی نہ دے اپنی گواہی معتبر نہیں، چونکہ تساں تے لکھنا لے تھوڑی اپنی گواہی نہ چلتی، پتہ ہی نہیں روایت قرآن کا حصہ ہی حضور نے پڑھی ہیں، لیکن گواہ ہی کہ آپ نے مدینہ دے ایک بوہا کھڑکایا کہ کوئی بھی گواہ مل ونجے 2 آیتاں کوئی لان خیشال محروم رہے، یہ بھی قرآن کا حصہ بنا۔ آپ نے بڑی کوشش کی تھی دوجا گواہ نہ مل سکا، لیکن بھائی حدیث مل گئی۔ حدیث کیڑی ملی؟ حدیث یہ ملی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نہیں کہیں عربی دے نال گھوڑے دا سودا فرمایا مدینہ کول بہ، حضور بہر تشریف گن گئے، آپ نے گھوڑا دکھا، وہ بندہ بیچنا دا پیا مدینہ دی منڈی چ، آپ نے اس کو پوچھا بھئی ہاں ویچن واسطے عرض کی تھی، سونا ہاں ویچن واسطے، آپ نے فرمایا کتنے پیسے؟ اس نے پیسے دسے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خریداری دے ارادے نال نہ لکھتے، اتفاقاً آپ نے گھوڑا لکھا سے پسند آ گیا، لہذا آپ نے فرمایا بس تم صحیح روک، میں پیسے گنا نا اور تب کو پیمنٹ کر کے گھوڑا گن چھوڑ۔ آپ یہ واپس آئے پیسے چاہ کے آمن تو وہ بندہ بے دن آلی سودے تے لگا کھڑے، جی میں عموماً ہوندر بھی چلو میں تو 2-4 پیسے زیادہ لگا، وہ بے دن آل سودا کرنا۔ آپ نے فرمایا بھائی فقیرہ سودا تو ٹھیک ہی آئی میرے نال، صرف پیسہ نہیں تے طے دیا آئی کہ پیسے گنا سب کو گھوڑا دے، اس آگے کوئی گواہ گنا ہو، ظاہر ہے سونے دے علاوہ کوئی کو نہیں، 2 بندے ہیں گواہ کے کونے سے، گواہ تو کوئی ہے ہی کو نہ۔ حضرت خزیمہ بن ثابت انصاری ایو فقیر 2 آئے تھا آلہ یہ کنوں تشریف گدیا نن اور پہنچ وینن اسے منظر دے اتے کہ او آدھے حضور کو اگر کوئی گواہ پیش کرو تو گھوڑا سوارے، اگر گواہ کو نہیں تو میں کو سودا کران لو جی انگا چنگا گاہ ملتی پورے چھوڑے۔ یہ ابو داؤد شریف اور دیگر کیا سے کتابت موجود۔ حضرت خزیمہ فرماتے ہیں معاملہ کیا ہے، معاملہ دسا ہے، حضرت خزیمہ فرماتے ہیں میں گواہی دینا کہ حضور نے گھوڑا خرید فرمائے تھے، یہ درمیان ادھرانی کونا گواہ بن گئے جی میں گواہ آ گئے تو وہ دی شرط ہی بھی گواہ دے تو گھوڑا سوارے، گواہ تو آ گیا، لہذا ہوں اندر کو بھی جواز کو نہیں، لہذا اس نے پیسے کیتے جاتے گھوڑا دے چھوڑا۔ حضور نے فرمایا خزیمہ تہیں کیری حساب نال گواہی دیتی ہے، تو موجود ہی کون ہے؟ عرض کیتے سونا ایریاں گالی منیاں سے ایریاں نہ ڈٹھیاں سے تے نہ دیکھ سکتے، تو اس نے فرمایا رب ہک کے ایسا آکا ہک کے، جی میں اکھی ڈٹھی کو منینے اس تو ود کے وہ کو ہی کو منینے، اکھی تے شک کرے سوچا لیکن سونے محمد دی زبان تے شک نہیں، تو آ کے جنت دے اساں کہے، تو آ کے دوزخ ہے اساں کہے، تو آ کے قبر دے سوال جواب ہیں اساں کہیں، باویں نہ کوئی مویا ولے تے نہ ولسی سا کو دسن جو سوال پہن کے کولی سونا اتنی گالی من گئے سے، آسمان دیاں گالی منیاں سے، قیامت دیاں گالی منیاں سے، زمین والی گال نہیں من سکتے، تو سودا تو معمولی جہی گال جے اللہ دے معاملے کی سچ چلے۔ 40 سال دی مکی زندگی کافرہ نے کو صادق تے امین دا لقب دیتے، وہ مدینہ جا کے گھوڑے دی خریداری دے تے جھوٹ بول سکتے ہیں، لہذا سونا اتنی گالی منیاں سے یہ منن کوئی بڑی گال ہے۔ لہذا ساری ذات مبارکہ دا جو اعتماد اور جو آپ دی شخصیت اور ذات متعارف ہے دشمنوں دے وچ تے سجنوں دے وچ، سونا اون دا تقاضا ہے کہ محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ نہیں بول سکتے، لہذا میں آپ دی زبان دے اوپر گواہی دیتی ہے کہ آپ نے فرمایا تو والا کی رچی بول جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا اے خزیمہ یہ جی ان ڈٹھی گواہی دیتی ہے نا، اس دی وجہ کو حضور نے فرمایا اج تو بعد خزیمہ دی گواہی 2 دے برابر ہوتی، 1 دے برابر نہ، یہ 1 جنا نہیں ہے 2 جنے ہوتے ہیں، یہ ہمارے اندر مکمل ہے، یہ گواہی دیسی تو ڈبل گواہی کا کم کرے۔ حاضرین محترم ایک تو واقعہ ہے حضور نے انہوں کو ریوارڈ دے چھوڑا، جزا عطا فرما چھوڑی، انہوں دی گواہی دی، دوجا سونے دی اکھی یہ ویلا بھی دے دیاں پیاں کہ 2 آیتاں ہی جانے کو ہوتے ہیں، دوجا گواہ کوئی نہ ہوتی، سونے پہلے مسئلہ حل فرما چھوڑا، یہ 1 جنا نہیں ہے کو 2 جنا بڑا ہے۔ لہذا حضرت ابو بکر کو عرض کی تھی گئی سونا اسے جنے کو 2 آیتاں ملی ہیں جیڑا 2 جناں دے برابر ہے، آپ نے فرمایا اس کو وڈی ہے تے 2 ہی نہیں سارے واسطے 1000 دے برابر، سونے جنے واسطے فرما چھوڑے 2 جنے اس کو وقت کے قابل اعتماد کون ہو سکتا، لہذا یہ 2 آیتیں بھی قرآن کا حصہ بن گئی۔ قرآن کریم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دے مشورے دے اوپر اللہ تعالی نے سب تو پہلے انہاں نے سینہ کھولا،
اور بد قرآن اس حالت جمع کی گئی اور دوسرے محسنین کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جائیں وقت ہک لہجے دے اتنے قرآن اکٹھا کر چھوڑا کیونکہ قرآن جڑا موجود ہے اس کو 7 لہجے پڑھا ون سکتا ہے یا 7 انداز پڑھا ون سکتا ہے 7 احرف حضور نے فرمایا انزل القرآن علی 7 احرف فرمایا 7 حروف سے قرآن نازل کیے حروف کو مراد مختلف علماء نے بیان فرمایا ہک اس کو مراد ہے کہ مختلف لہجے یہ زبانہ دے لہجے مختلف ہونے سرائکی کا وقت ہے لانگ کر شادی بھئی ہے ڈیرے والا دی سرائکی تھوڑی مختلف ہے پرتے لمحے تے تھینے وجوں تو مختلف ہے میاں والی دے وجوں تو مختلف ہے جڑے پاسے ٹور سو ویندے تھوڑا تھوڑا لہجے دا ڈفرنس تھیندا ویسے بلکہ آج کل دی اسٹڈی لنگوسٹکس یہ ہے کہ اگے دادے میں 9 میل یا 10 میل یا 40 میل تو بدل دیے ہوں آدھے نہیں گھر کو گھر دا لہجہ بھی مختلف ہونا بلکہ میرا اپنا مطالعہ ہے انگریزی زبان و ادب جیسا پڑھائی کو لنگوسٹکس پوری میرا اپنا تجربہ ہے کہ ہکے گھر دیاں کندھاں وسن آلاں دے بھی لہجے مختلف ہوندے ہکے گھراواں دے لہجے تلواں کول بیٹھ کے جڑے سمجھن والے لوگ ہر کہیں دی گال نہیں ساکو تے شاید اتوں تے راجن پور دی سرائکی جی فرق نہ لگے لیکن جڑے سمجھن والے لوگ سو کو براواں دی سرائکی جی فرق رہتا ہے کہ دو براہین لیکن انہاں دا انداز مختلف الفاظ دی ادائیگی دا یا انہاں دے استعمال دا انہاں دے مقدم تے مؤخر دا بالکل مختلف ہوندے اس تجربہ تو اتنے اختلاف ہیں ہر زبان دے عربی زبان دے کئی لہجے آپ اندازہ کرو جی 32 لاکھ مربع میل تے ریاست پھیلی ہوئی سونے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے وصال دے 32 لاکھ مربع ہن 7-8 ملک ہیں اون پورے جزیرہ نما دے وچ جتھاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حیات ظاہری دے وچ 10 سال دے وچ 4 کلومیٹر مربع کو شروع کر کے مدینہ طیبہ کو 32 لاکھ مربع کلومیٹر تک پہنچا گیا مدینہ طیبہ دی ریاست جی حضور نے پہلے قائم فرمائی 4 مربع کلومیٹر یعنی قباء دی بستی بھی شامل ہے لیکن یہ 4 مربع جو پھیلے 10 سالاں دے وچ 32 لاکھ مربع کلومیٹر تک پہنچا ہوں 7 یا 8 ملک ہیں بلکہ سب پورے نہ اردو غالباً ادھے ملکوں سے جانے عراق سمجھو یہ تک یہ پورا ایریا تو اتنے بڑے ایریا دے وچ کتنے لہجے ہوتے ہیں عربی سے یہ ساری عربی ہے آپ اندازہ کرو اتنا بڑا ڈفرینس تو یہ کشمور کو گن کے سارے میاں والی تک یہ تو ٹوٹل 700-800 کلومیٹر ہے یہ تو کوئی زیادہ نہیں لیکن جتنا کم سے کم ہی 32 لاکھ مربع کلومیٹر میں ادھر پاکستان جتنے کم سے کم 8 لاکھ مربع کلومیٹر پاکستان ہے تو اس طرح دیکھو 32 لاکھ کلومیٹر 32.5 لاکھ تو کئی پاکستان 4 گنا پاکستان دے برابر اگر ایک بولی ویندی ہوئے تو اسی کتنے لہجے آتے اتنا لہجوں کا اختلاف ہے ہوں جی عربی آنو تو سمجھے ہیں بھائی یہ عربی بھی ٹھیک ہے تو یہ بھی ٹھیک ہے تو یہ بھی ٹھیک ہے لیکن جیرے لے اصل نہیں جانا کلمہ پڑھا اجمی یہ عربی کو جانتے بھی نہ ایک بندہ بے رنگ نال لفظ پڑھے قرآن دا بیا بے رنگ نال پڑھے جی استاد کو پڑھے وہ آ کے نہیں استاد دا ٹھیک ہے تو بے جڑے پڑھتے پہ تو غلط پڑھتے پہ اور معاملہ یہ تک پہنچا کہ حضرت حذیفہ بن الجمان فرماندے ہو سکتے اجمی لوگ اندے اتنے جنگ سے ایک بے نال آباد تھی وجہ ہتھیار چاہیں جب تو کیسے پڑھتا کھڑے نماز دی جرا قرآن پڑھتا بھی میں تو نہیں پڑھنا اتنا اختلاف ہے لہجے دا لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت فرمائی سارے لہجے پڑھا ویندا ہے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگلی خدمت یہ کی تھی کہ انہیں ہکو لہجہ جہاں سونے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا لہجہ ہے قریش دا لہجہ ہے بنو ہاشم دا لہجہ ہے اس لہجے سے قرآن اکٹھا کر چھوڑا اور یہ پابندی لا چھوڑی اس کے علاوہ لکھا ہوا ہے جہاں کولے وہ ہٹا چھوڑے آج تو بات کہنے کوڑی آفیشل نسخے کے علاوہ نہ ہوئے اور یہ لہجہ کہہ ہے وہ قرآن ہے جہاں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زید بن ثابت انصاری دی سربراہی دے وچ جمع کرایا وہ قرآن منگوایا ظاہر وہ لہجہ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا آئی جرا بنیادی طور سے اکٹھا کیا گیا اسے لہجے تے لکھے ہوئے قرآن دیاں 8 کاپیاں یا کم و بیش 11 دی روایت بھی ہے وہ کرا کے ہر صوبے دے ہیڈ کوارٹر بھیج چھوڑیاں اور یہ حکم فرمایا ان مطابق ہوں مزید کاپیاں کرا کے یہ قرآن پڑھا ونجے جہے اضافے ہیں یا مختلف لفظ ہیں مختلف لہجہ دے ہن تک تو اجازت تھی لیکن اجازت دی وجہ کو بہت سارے جھیڑے تے فساد دا خطرہ ہے لہذا وہ چھوڑ دیتا ونجے اس قرآن دی پابندی کرائی ونجے تاکہ اجمیاں دے واسطے کہیں قسم دی مشکل نہ ہو تو آپ اندازہ کرو اساں ایک قرآن دے بعد ہی اتنے بھڑدے ودے ہیں تے اگر قرآن ہی کنا ہوئے آپ کہندے قرآن کیویں لفظ ہو گیا تے کہندے وچ کیویں لفظ ہو گیا اور اتنا اختلاف ہے ایک قبیلہ آئی جہاں سین کو تے پڑھتا ہے سین دا انہوں دا تلفظ ہے ہی بھی کون
سا ساؤنڈ انہوں دے کول کون ہے، سین دی سا ساؤنڈ کون ہے، جتھا سین لکھ دیا کو تا پڑھ دے. ہوں آپ اندازہ کرو کوئی قرآن پڑھے ساڈے کو جماعت کراوے تے آ کے قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنۃ والناس. کوئی یہ جڑا پیچھو سائی ڈان شروع تھی ویسی یہ کتوں دا قرآن کو بھی کھڑا، حالانکہ یہ وہ لے جائے جڑا مکہ دے آس پاس دا لے جائے، کوئی زیادہ پرے دا لے جائے کو نہیں، مکہ دے آس پاس وسن والا دا لے جائے کہ سین کو تے پڑھ دے، جتھا جتھا سین آتی وہ تے پڑھ دے. لہذا اجمی اگر ہی میں سونے آتا ظاہر ہے اجمی تھا چھوٹا سوال گندا ہے کہ یہ تو کہڑا قرآن پڑھ دو. اتنا بڑا خطرہ ہے، اندازہ کرو صحابہ کرام نے بر وقت یہ لوپ ہول فل کیتے اور سب کو محفوظ رکھے. انہاں بہت سارے جھیڑاں تے جھگڑاں تے بہت ساری معرومیاں کو یہ سارے محسن اللہ تعالیٰ انہاں دی درجات مزید بلند فرمائے اور سارے گناہ گاراں دی طرف انہاں کو جزائے خیر عطا فرمائے. انہاں کو جزا ملتی پئی ہے، قرآن جب تک پڑھی دا پیے انہاں کو جزا ملتی رہتی، کیونکہ اگر وہ ایک بر وقت اقدام نہ اٹھیں دے تو بہت سارے خطرات پیدا ہو سکتے ہیں، اور انہوں نے تمام خطرات کا دروازہ بند کر چھوڑا. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو سارے دوہرے محسن، حضرت شاہ ولی اللہ محمد ذہلی رحمۃ اللہ علیہ وزارت الخلاف خفاج لکھ دیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کے احسان تھا یہ کہ انہوں نے کاغذاں قرآن محفوظ کیتے، انہوں نے دوجا احسان یہ کہ انہوں نے دلاں چ قرآن محفوظ کیتے. دور ہمارا قرآن محفوظ ہے نا، یا پڑھتے ودیں حافظ پڑھتے ودیں تو یا قرآن کاغذاں لکھا بھی ہے وہ کو دیکھ کے دنیا پڑھتی پئی. دو جھیں ہیں قرآن دی حفاظت دی، یہ دوئیں جھیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ دے احسان دیتے ہیں. تو میں نے دوجا احسان آپ دا سینے والا یہ ہے کہ آپ نے تراویح دی جماعت شروع فرمائی. اگر حافظہ قرآن سناونا نہ ہوئے اما رمضان ہی تو پتہ نہیں کتنے حافظ قرآن سنبھالی ہوتے ہوئے. یہ آپ دا یہ بر وقت اقدام ہے، آپ کی تدبیر ہے کہ آپ نے قرآن دا باقاعدہ تراویح دی صورت جماعت دی شکل اور تراویح دی صورت پورا قرآن پڑھنے کا سلسلہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو سامنے کھڑا کے شروع کیتا. یہ ان کا فیضان ہے کہ جیڑا حافظ ایک باری حفظ کریں دے اللہ تعالیٰ اس کو اس انتظام دے صدقے سینے چ قرآن محفوظ کرنے کی سعادت عطا فرما چھوڑے. ورنہ حافظ بیٹھے ہوئے بہت سارے کتنا قرآن پڑھتے ہیں پورے سال ہی. یہ رمضان شریف آتا ہے جو کوئی شابان ہی شروع تھی وے دوران کرن کے ولا پکاون کوئی اسے لے شروع نہیں تھی بھائی یہ لیا سی تھا یہ سر تیاسی تو اسے لے دیکھ یہ مزاج مختلف ہوتے ہیں نا. کوئی ایڈوانس تیاری کریں دیں پری پلان کریں دیں چیزوں کو، کوئی آدھے یہ سر تیاسی دے تو لہٰذا کئی سیرا لے ہوتے ہیں اسے نہیں دیکھ سوں بھائی آج اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم شروع کرنی ہے سورۃ فاتحہ سے سورۃ بقرہ آج پڑھنی. اگر یہ رمضان ہی نہ ہوتا آسان اپنی سستیاں کو دیکھوں تو آپ اندازہ کروں جو کتنے حافظ قرآن سنبھالی ہوتے ہوئے. بلکہ قرآن پکاون کا شاید یہ شوق اور جذبہ اور ایک ریت اور رواج جرا الحمدللہ شروع ہو گئی ہے کہ ہر بندہ چاہتا چلو اپنے بال کو حافظ ہی کراوائیں. شاید یہ سلسلہ شروع نہ کیا ہو گیا کیونکہ ماہ رمضان دیا رونقاں ساریاں عید نال وابستہ ہے اور رونق ہی نہ لگی آتا وقت رونق واسطے پہلوانا تیار کے تھی ہونا ہے. لہذا پہلوان تا آنے جو کہ میلے لگے وہ جڑے میلے لگتے ہیں اندر واسطے وال پہلوان تیار تھی دین اور قرآن یاد کرنے والے پہلوان. اللہ تعالیٰ سب دے سینہ جی دولت محفوظ رکھے. حاضر محترم حضرت عمر رضی اللہ عنہ دوہرا احسان ہے کہ انہیں لفظاں جی محفوظ کیتے کاغذاں جی محفوظ کیتے قرآن کو اور قرآن کو سینہ دے وچ محفوظ کرنا. دوسری چیز درس قرآن ہے تو قرآن کے حوالے ناری حضرت عمر رضی اللہ عنہ دی ایک بڑی انفرادیت اور ڈسٹنکشن کہ آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قد کان یکون فی الامم قبلکم محدث کہ تھوڑے کو پہلیاں جہاں امتاں گزریاں انہوں دے وچ محدث ہونے ہیں. محدث اون شخص کو آکھا ویندے جہاں مزاج واحد دے نال ڈھل گیا ہوئے جہاں مزاج اللہ دی واحد دے نال جہاں مرضیاں نال رب دا کلام اتردا رہیا ہوئے. ایسیاں ہستیاں یعنی جہاں سوچاں بھی گویا رب دے الہام دے نال رب کائنات دی رضا دے نال جڑ گئی ہوئے. جو انہاں دا دل آکھے وہ رب دا کلام اتراوے یا جو رب دا کلام اترنا ہوئے انہاں دا دل پہلے ہوا گال آکھن تے سوچن لگ پئے. یہ انہیں محدث آپ نے فرمایا فَإِن يَكُن فِي أُمَّتِي مِنْهُمْ أَحَدٌ اگر میری امتی چی انہاں چو کوئی محدث ہے تو فإن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا اگر میری امتی کو ایسے شخص ہے جن مرضیاں نال رب دیاں رضاواں جڑ چکی ہیں فرمایا وہ ایک شخص ہے انہاں نام ہے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ. محدثین کرام نے کئی آیات قرآن دیاں ذکر فرمائی ہیں. کچھ آیتاں ایسی ہیں کہ حضرت عمر دی جیڑی گاہ لئی ہوا قرآن دی آیت بن گئی. گاہ انہاں کی تھی لفظ حضرت عمر دے
لیکن رب کائنات نے اگلے لمحے قرآن بنا کے اتار چھوڑے. عمر دی گال قیامت تک نمازن پڑھی دی رکھ کہال عمر دی ہے لیکن نمازن پڑھی دی. پھر سبحانک ھذا بہتان عظیم سورۃ نور دی آیت سبحانک ھذا بہتان عظیم. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے تہمت لگی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی غلاموں نال مسئلہ ڈسکس فرمایا. یہ حضرت عمر نے ڈسکس کیتا. حضرت عمر نے عرض کی تھی سبحانک ھذا بہتان عظیم. سونا اللہ دی قسم ہے بہتان عظیم تو ہو سکتا ہے. رب اپنے پاک ربی دے نال کہیں ایسی چیز کو وابستہ نہیں کر سکتا جن سے انگلی اٹھ سکتی ہو. حضرت عمر دے لفظاً سورۃ نور دی آیت بن کے اتر گیا سبحانک ھذا بہتان عظیم. رب کائنات نے حضرت عمر دے بولا کو قرآن بنا چھوڑا. سبحان اللہ. فتبارک اللہ احسن الخالقین سورۃ مومنون دی آیت حضرت عمر نے لفظ لائے اس کے بعد آیت بن گئی فتبارک اللہ احسن الخالقین. حضرت عمر نے جیڑے انسان دے تخلیق دے مراحل قرآن نے بیان فرمائے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ. یہ آیتاں اتریاں. ہر آیت دا اس آیت اس دا خاتمہ نہیں اترا. حضرت عمر نے پہلے آکا فتبارک اللہ احسن الخالقین. ایڈا سونا پیدا کرنے والا بہت برکت والا سونا رب. آپ نے کلمات آ کے حضرت جبریل اگلی آیت کا حصہ گن کیا تبارک اللہ احسن الخالقین. یہ کئی آیتیں بھائیاں بھی مفسرین کرام ذکر فرمائیں یہ بین ہی آپ دے لفظ ہے. اور دوجا آیتیں ایک قسم ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کئی چیز کا سوال فرمایا جہاں آپ نے خواہش ظاہر کی تھی کہ اللہ تعالیٰ یہ بارے جی کوئی حکم اتاریا. رب نے حکم اتار چھوڑا. یسألونک عن الخمر والمیسر کیا آخر حضرت عمر نے یہ شراب دے جوا چنگیاں صحیح نہیں. جہاں شراب پیندے وہ چیتے چ نہیں رہندا لڑائیاں تھی ویندیاں. لہذا کرم فرماؤ کوئی دے بارے حکم نازل ہو گیا شریعت شراب دے بارے اور جوئے دے بارے کہ جوا بھی باہمی لڑائیاں دا اور جدائیاں دا ذریعہ ہے اور شراب بھی. لہذا انہاں دے بارے قرآن کریم کی آیت قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما. قرآن نے فرمایا کہ یہ دوہیں شہیں انہاں دا گناہ زیادہ ہے تو انہاں دا نفع گھٹ ہے. دوہیں شہیں اگرچہ انہاں موجود ہیں کچھ لوگوں کو نفع بھی مل ویندے جوئے کو اور شراب بیچ کے یا شراب کا کاروبار کر کے یا شراب بنا کے. لیکن فرمایا اسمہما اکبر من نفعہما انہاں دا جڑا گناہ ہے انہاں دے نفع کو زیادہ ہے. قرآن نے گویا منع تو نہیں فرمایا یکسر حرام نہیں فرمایا شراب کو دے جوئے کو یکسر لیکن یہ دس چھوڑا ہے کہ انہوں نے گناہ زیادہ ہے بھاویں جو تھوڑا بہت نفع ہی دیں دے. حضرت عمر نے دوبارہ عرض کی تھی سونا قرآن دے شراب دے بارے کوئی واضح حکم اتریا کیونکہ کئی بندے شراب دی حالت نماز نہیں دین چاہ اور قرآن کچھ ہوتا ہے تو پڑھ کچھ ہوئے نہیں پتہ کیا ہو سی جا بندہ ہوش چی کو نہیں تو کو تلاوت دا شعور کیا ہو سی. لہذا رب کائنات نے اگلی آیت بھی حضرت عمر کی خواہش سے اتاری یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا. اے ایمان والو بے ہوشی دی حالت جو نشے دی حالت نماز نہ پڑھی کرو. نشے کو ود بھی حرام نہیں آتا. قرآن کریم تدریجاً اترتا رہی سارے احکام قرآن نے چیزاں کوئی میں یک لفظ حرام نہیں کر چھوڑا. جو قرآن دا انداز تدریج دا آہستہ آہستہ چیزاں دے وچ ضروری تبدیلی اصلاح اور ترمیم دا عمل حضور دے سال تک جاری ہوئی. مکہ دے 13 سال شراب بھی حرام نہیں ہوئی تے جوا بھی حرام نہیں ہویا اور بدکاری بھی حرام نہیں ہوئی. قرآن کا حکم نہیں اترا. مدینہ طیبہ جا کے اترا. مدینہ طیبہ تھی جی کس رنگ کی جو درد بھی ہے. پہلے عرض کی تھی نے قرآن نے آکے بہت بڑا گناہ ہے بھاویں جو نفع بھی ہے. وقت قرآن نے فرمایا اچھا حالت نماز ہی جو نشہ نہ ہوئے لہذا نشہ کریں دے یہ تو 5 نمازوں نے ٹائم ہی نہ کرو اگے پیچھے کرو. ہن وقت حضرت عمر نے تیسری دفعہ عرض کی تھی سونا یہ جی شے ہے جی ہر ویلے گندی ہے لہذا نمازوں دے ٹائم ہی نہ ہوئے تے اگے پیچھے ہی نہ ہو. رب نے فرمایا چلو اگے پیچھے ہی کون یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ. قرآن نے حکم فرمایا ہن مکمل بچنا ہے یہ رجس من عمل الشیطان. رب نے آخر پہ فرمایا یہ شیطان دے عمل ہے رجس سے پلید ہے جوا بھی اور شراب بھی اور کئی دیگر چیزاں نال انصاب اور ازلام بیان فرمایا. یہ ساری چیزاں تے تریے حکم شراب دے یعنی سٹیپ بائی سٹیپ اکٹھے نہیں اترے لیکن سلو اینڈ اسٹڈی جو قرآن کی سنت ہے اس رنگ اترے لیکن 30 دفعہ حضرت عمر دے آنکھے تے اللہ دا حکم تو مرض کرنے ہیں رب قرآن نال طواف کرنے پہن سونے دے نال حجت الوداع دا موقع اور دوران طواف حضرت عمر آدن سونا یہ جڑا سارے
دادے حضرت ابراہیم علیہ السلام دا پتھر سانبا پیے انہاں دے قدماں تے نشان والا دل آدے ہی سجدے کروا پتھر دے نال ہن چونکہ پتھر دے ارادے دے نال سجدہ کرنا اسی کئی احتمالات موجود ہیں کئی مسائل موجود ہیں کیونکہ قرآن نے تو پتھراں کو منع کیتا ہن تو پتھراں دے وچ ون کے سجدہ دیندے ہوئے تے اس دا مطلب ہے کوئی مسئلہ ہے تھوڑے وچ تو پتھر کیوں چاہیے پتھر تو بت ہے او کو سونے رب دے حضور جھکو جڑا پتھراں دا خالق ہے پتھراں کو 360 بت حضور نے کعبہ دے وچوں کڈ چھوڑ لیکن یہ پتھر کیوں سانبا پیے لیکن حضرت عمر فرماتے ہیں سونا دل آدھے جو تھئی سجدے کروں متھے جھکاؤں جتھاں بابے دے اور دادے دے قدماں دے نشان ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ خواہش ظاہر کی تھی دوران طواف والے طواف مکمل نہیں ہویا قرآن اترے واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی یہ جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام دے قدماں دے نشان ہیں اس کو مصلی بنا چھوڑو تھئی سجدے کر اور دور رکعت واجب الطواف اتر گئیاں کہ طواف اللہ دی عبادت اس وقت تک مکمل نہ ہوتی جب تک اپنے بابے دے قدماں دے نشاناں دے نال کھڑ کے اللہ کو سجدے نہ کرے ہن یہ حکم ہے کہ جتنا قریب جگہ مل سکے مقام ابراہیم دے اتیں دو رکعتاں پڑھو اگر مکروہ ٹائم ہے تو بعد وچ پڑھو اگر ٹائم مکروہ نہیں تو اسے ادا کرو لیکن جڑا فلو ہے ٹریفک دا لوگ چلتے پے ہوندے اون دے وچ نہیں پڑھنی چاہیے کئی سادے حاجی جڑا کئی نماز نہیں کردے وچ ہن بندے ایڈے آندے پے یہ تو خودکشی دے مترادف ہوتی کہ ہزاراں لوگ اتنا جوش جو کہ پتہ ہے کہ صورت حال ہے سجدے کیا ہوئے ایک بندہ ڈاسی تو دے بعد رہندے ہوتے 20 جنے تھے بلکہ 100 جنا ہوتے آوے اس دے بعد کون ول ساواں گنتی چلے لہذا یہ خودکشی دا اسلام نے نہ حکم دیتے تے نہ اجازت دیتی یہ جان اللہ دی امانت ہے اور اس حد تک اللہ دے احکام پہ عمل کرنا ہے جی میں تقاضا ہے حکم اپنی طرفوں جی کئی بندے خام خواب حجر اسود کو چمڑے باویں جو جان ہی لگی ہوئی چمن دے واسطے تو سونے کریم آقا نے ساری چیزاں برابر کرا دیتی ہیں بہت سارے ہوتے ہی اتنا ہی ثواب ہے جتنا فرو سلام کر کے ہاتھ چمن دو یہ ثواب برابر کرا دیتے سب کیڑی شے ہے یہ پتھر جو کیسے گولنی ہے ثواب ہی ہے چم کے کیسے ملتی تھا وہ پتھر کو ساری خوراک سے نہیں بڑھنا چم کے بھی وہ فائدہ ملنا ہے قیامت تیری گواہیاں دیتی جو سونا میں نے فیض کو لے بھی مستفید ہویا وہ گواہی پروں کولی دیتی تے نیڑے کولی دیتی لہذا دوجھاں دی زندگی کو خطرے چ پاونا تے اپنی زندگی کو جے کو شریعت نے حرام آکھا دوجے شخص کو تکلیف پہنچاونا شرن حرام ہے اسی کوئی گنجائش کوئی اور اساں تکلیف پہنچاونا تو دور رہ گیا ایک بے کو چنگیاں بھلیاں ہارکا مار کے برابر تھیونا پوندے اور اتھا پہنچ کے وطنی مسلسل اپنے آپ کو تکلیف پہنچاون دی اجازت ہی کوئی نہیں بے کو تکلیف دیون دی اجازت ہی اور انہیں دعاؤں کو گزر سے تا من کے حجر اسود دے بدن نیڑے تھی کر ہاں کہہ لے کوئی سوکھا ویلا ہوئے تو بھئی گال ہے لیکن عموماً راشی راشوں میں اٹھے لے مطلب کوئی حصہ بند ہی نہیں تھا کہہ لے سال دا اٹھے لے یا عمرہ سے حج لے راشی کو نہیں رہا حاضر محترم یہ آیت بھی حضرت عمر دی خواہش تھی دیگر کئی آیات ہیں 17 آیات یا کچھ نے 20 آیات کا ذکر فرمائے کم و بیش بھی بہرحال کافی آیات مفسرین کرام نے ذکر فرمائی ہیں ایک آیات کے کیری حضرت عمر رضی اللہ عنہ خواہش تے اتری یا انہاں دے ارادے تے اتری یا انہاں دے سوال تے اتری یا انہاں دے لفظاں تے اتری اتنی بڑی سعادت یہ ہستی کو ہوئی ہوئے کہ اودیاں سوچاں رب دیاں رضاماں نال جڑ گئیاں ہوئے جیڑی گال سجدہ پیا ہوئے وہ سونے رب دا قرآن بندا پیا ہوئے اور رب نے آیتاں اتاری ہوئے تے انہاں دے لفظاں کو پڑھ کے اج دنیا ایک حرف دیاں 10 نیکیاں کماندی پئی ہوئے گال حضرت عمر دی ہوئے سبحانک ھذا بہتار العظیم اور ثواب اللہ دے کلام دا ملدا پیا ہوئے چونکہ رب دا کلام بن چکا لفظ انہاں دے اتنی بڑی سعادت والی ہستی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انسانیت کے محسن ہیں ایک بے حوالے نال آپ نے جو سسٹم جو نظام حکومت قائم فرمایا یعنی ویلفیئر اسٹیٹ ان دا ہسٹری آف ہیومن بینگز تمام انسانوں کی تاریخ سے صرف مسلمانوں کی تاریخ کی گال ہے ہیومن ہسٹری پوری انسانی تاریخ ہی سب تو پہلی ایسی ریاست ہے جو سجا بال جڑا اج جمدا ہے اوندا وظیفہ بھی مقرر تھی وینا جیڑی جاتے ہے اوندا وظیفہ بیت المال کو مقرر ہو گیا راتی جاگ کے پہرا دیونا مدینہ طیبہ لوگوں کی خبر گیری کرنا حال چاونے کہ رنگ کوئی جیلا پیے اور اگر کہ کوئی مجبور ڈٹھے تو امیر المومنین نے اپنی پیٹھ دے اوتے بوری چا کے انہوں نے گھر ون پہنچائی اے عمارت دا اے انداز اور حکومت دے انداز سکھایا نے جڑا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہم فقیروں سے دوستی کر لو گر سکھا دیں گے بادشاہی کے یہ بادشاہی دے گرن یہ بادشاہی دے گرن کہ آپ
14 پیوند لگے ان قمیض مبارک دے 14 پیوند انہاں دے وچوں کپڑا نہیں لدا ایک پیوند چمڑے دا لگا ہوا کپڑے دے اللہ لیکن امیر المومنین نے شرم محسوس نہیں کی تھی میں تو ملن میں پیا اٹھاں بیت المقدس ہی اپنے دشمنوں کو ملاقات عیسائیاں دے نال اور انہاں بارے بارے کپڑے پا کے ودے امیر المومنین کو ایک چولے ہی کونی تو منہ سارے نال کی لڑنا ہے جن کو ایک چولے ہی ثابت کونی ہوندی ریاست وچ کوئی شرم محسوس نہیں فرمایا مدینہ طیبہ کو بیت المقدس پہنچا اب وہ استقبال ہونا پیے اور یہ امیر المومنین چل کے بھی آندے انداز ہے یہ علاچی دے آندے پہن اضافی ڈاچی نہیں چاہیے بیت المال دی ہکا ڈاچی ہے سارے واسطے بہوں غلام دے تے میرے وارے وارے دے سن چڑھ سوران دے تے لا سوران یہ لے لوگ استقبال تے آئے کھڑے سارے امیر المومنین پہنچ دے پہن بیت المقدس جتھاں پہنچے نو سے غلام دوارا آئی امیر المومنین دوارا نہیں لہذا امیر المومنین کو رسی نے پیو دین دے غلام سوا کوئی ان تیرے دین دے کوئی ان تیرے سبحان اے ہستی اور جے ملاقات ہے بیت المقدس دے بطریق دے نال انہاں دے سیاسی اور جو فوجی سربراہ ہیں وہ واقعہ میں کر چھوڑا جو امام واقعی نے لکھا ہے فتوح الشامی کہ یہ مسلمانوں نے محاصرہ کیا بیت المقدس دا قبلہ اول دا ہر پاسے فصیل دروازے جی میں شہر پہلے ہوندے ہیں ہر پاسے فصیل بہن اونچی دیوار یہ مسلمانہ محاصرہ کیتا فتح کرنے واسطے بطریق نے رابطہ کیتا مسلمانوں دے نال کہ میں ہے تساں سب اپنے امیر المومنین دے نال ملواؤ چا ملاقات کراؤ چا وہ نہ کہ کیوں کرو ملاقات ہے ابو عبیدہ بن الجراح سے صلی رضی اللہ عنہ امین هذه الامه حضور نے فرمایا میری امت کا سب تو بڑا امین یہ جنا ہے حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ وہ ملے سپہ سالاران فوجاں دے انہاں کو بطریق نے پیغام بھیجوایا کہ تساں اپنے امیر المومنین نال ساری ملاقات کرو اس دے بعد فیصلہ کر کے ان سے ہو سکدے اساں بغیر جنگ دے سب کو حوالے کر دیوں اپنا شہر کیوں وجہ ہے ساری کتاباں دے وچ مذہبی کتاباں وچ لکھا پیے کہ بیت المقدس آخری نبی دا یہ خلیفہ وہ فتح کری تھی او خلیفے دی نشانیاں لکھیاں پیاں سارے کو کیڑیاں اگر وہ ہو جانا ہے تو بد لڑائی تے جھیڑے دی لوڑ کونی ہے تو آپ نے دروازے کھول لے اساں کو مل کے نشانیاں ٹیلی کرنا چاہتے ہیں حضرت ابو عبیدہ نے فرمایا رائے تو ظاہر ہے انہوں دی معقول ہے اگر وہ نہ ہو سن تو بھیڑنا تو ہونی ہے تو پیچھے بھیڑ پوسو چلو میں سے چالے دے کوئی صلح کا رستہ نکلا آپ نے خط بھیجا حضرت عمر رضی اللہ عنہ امیر المومنین خط بھیجا یہ پوری صورتحال لکھی آپ نے مشورہ فرمایا شورا دینا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے رائے دی کہ سونا یہ اگر ہو سکتا ہے تو ظاہر ہے اسلام کو جنگ کو پسند نہیں فرمایا جنگ کا آخری آپشن ہے بے آپشن تو اسلامی پہلے لہٰذا لاسٹ آپشن ہے اور اگر اسے بغیر ہی قبلہ اول فتح ہو سکتا ہے مسلمانوں کو آ سکتا ہے تو اس کو ود کے بھی بہتر فیصلہ کیا ہو سکتا لہٰذا آپ تشریف گنوائیں حضرت عمر تشریف گنے یہ پہنچے میں عرض کر چھوڑا کیا کیفیت ہے حضرت ابو عبیدہ نے ہوں ملاقات کراؤنی حضرت عمر دی بطریق دینا ملاقات کتنا تھی تھی اتنا دروازے سے تھی مین دروازے سے کیونکہ حکمت اعتبار ہی تو کون ہی نا مسلمان بھی اعتبار نہیں کر سکتے وہ بھی اعتبار نہیں کرے ہوں کیفیت کیا ہے بطریق آ جائے یہ مسلمان تیاری کی تھی نا امیر المومنین کو گھن منجن واسطے تو حضرت ابو عبیدہ نے قیمتی جوڑا آپ دے واسطے تیار کر رکھا ہے منگوا رکھا ہے تاکہ امیر المومنین کو این سوٹ ہی جیسا بہتر اچھے کپڑے مصر دے بنے ہوئے سونے کپڑے وہ میں جائے اچھا مل سکتا ہے اتنا اویلیبل ہے انہیں وہ تیار کر رکھا اور دوسرا انہیں آ کے چونکہ ڈاچی سستی سواری ہے جی حضرت عمر گھن کے آئیں کوئی عربی گھوڑا اچھا جڑے مجاہدین کو اچھے گھوڑے کا انتخاب فرمایا کہ ایک گھوڑا تے ایک کپڑے حضرت عمر کو عرض کی تھی سونا تھوڑے واسطے لباس یہ سب تیار کیتا ہوئے اور سواری بھی تیار کی تھی یہ انہوں آخا تھا حضرت عمر نے انہوں نے یعنی پسند واسطے چونکہ تیار کی تھی پہن لہذا آپ نے بھی وہ یہ 14 پیوند والے کپڑے آنا کہیں 17 پیوند لکھا مورخین 14 پیوند کا قول زیادہ مورخین نے لکھا تو آپ نے وہ کپڑے تبدیل فرمائے اچھے کپڑے پاتے اور سواری بھی لاچی اسے ہی بڑھائی جاتے گھوڑے سے سوار یہ گھوڑے سے سوار ہوئے نا تو گھوڑا چند قدم چلا حضرت عمر نے فرمایا سواری روکو سواری روکی گئی آپ چلے لتھے تو فرمایا میں وہ کپڑے پیسا جیری مدینہ پا گیا اسے سواری دے پاسا جیری مدینہ پر گھن گیا ہے دوبارہ گئے 14 پیبند والے کپڑے پائے کیوں
فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر لا يدخل الجنہ، سونے فرمایا جن دے دل تھوڑا جہی بھی تکبر آ گیا، تھوڑا جہی رائی دے دانے دے برابر ہی تکبر آ گیا، حضور نے فرمایا وہ جنت ہی داخل نہیں ہو سکتا۔ ولا يدخل النار من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من الایمان، اور جن دے دل ذرہ برابر بھی ایمان ہوتی وہ کہیں دوزخ ہی داخل نہیں ہو سکتا۔ لہذا حضور نے فرمایا تکبر جے اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھا تو فرمایا انہاں کپڑوں دی وجہ کو سواری دی وجہ کو دوئیں شی تکبر دی علامت ہے کہ انسان سمجھے میرا تعارف میری مہنگی سواری ہے یا میرا تعارف اچھے کپڑے ہیں، یہ تکبر ہے، انسان انہاں دی وجہ کو اپنے آپ کو بنا کو اعلیٰ سے افضل سمجھے، اور تکبر رائی دے دانے دے برابر بھی ہوئے تو حضور نے فرمایا جنتی داخل نہیں ہو سکتا۔ لہذا میں ہوئے کپڑے پہ سنجے تکبر کو لی محفوظ کر چھوڑیں، اللہ دی محبت پہ اللہ دی رضا دا مستحق بنا چھوڑیں، ہوئے کپڑے پہ اسے لاجی دے چڑھے یہ روانہ ہوئے ہوں ادب واسطے اور احترام واسطے مسلمانوں کا ایک بہت بڑا فوجیاں کا گروہ آپ کے نال ویندا پی، چونکہ امیر المومنین تشریف کی ویندے تے دشمن دے سامنے ظاہر ہے انہاں کو پریزنٹیبل طریقے نال پیش کرنا، لیکن انہاں جی ڈٹھا نا کہ پورا ہے ادھا لشکر ٹرا آندا امیر المومنین دے نال، اتھوں بطریق نے اعلان کروایا کہ انہاں کو آکو امیر المومنین نکل آوے سر، کیونکہ تساں جو سارے اکٹھے آندے پے وے تے تساں آ کے سو حملہ تے کرو دروازے تے اوے پہنچ ہوئے سو اتنا کہ حملہ کر چھوڑو سا کو اعتبار کو نہیں، لہذا سارے دیکھنے کو نہیں، پہلے اگر کوئی بیا کم تو کر چھوڑا تو وقت ظاہر ہے سارا مسئلہ ہی خراب ہو گئے، امیر مومن نکل آوے تاکہ یہ خطرہ نہ ہو جس طرح سے حملہ تھی حضرت ابو عبیدہ نے فرمایا چونکہ انہوں نے ذمہ داری ہے سڑائی تو وہ کھڑے نا امیر المومنین کو، انہوں نے تحفظ کی ذمہ داری تو انہوں نے ہے جی سڑائی کھڑے اور امیر المومنین اتنی قیمتی ہستی کو، لہذا حضرت ابو عبیدہ آپ نے فرمایا کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ ایسا امیر مومن کو کلہ بھیجوں کہ میں ساکو سارے ہوتے اعتبار کو نہیں ساکو تو کون سارے ہوتے امیر مومن کلہ آوے تھے تو حملہ کر دو اصل کلے اسے ہوتے تو سب پہلے کو مورچوں دے بیٹھے گئے کیوں فصیل دے ہوتے باقاعدہ مورچے ہونے ہیں فوجی موجود ہونے تو سب تیر نال اٹھاؤں کو حملہ کر دے ہوتے، لہٰذا یہ تو اعتباری نہیں، لیکن حضرت عمر نے کیا فرمایا، حضرت عمر نے فرمایا میں ہی کلہ ویسے ابو عبیدہ نے منع فرمائے پہن کہ نہیں اعتبار کو نہیں فرمایا، اعتبار ہوئے تو ہمیں نہ ہوئے، قرآن کا ارشاد ہے قل لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا مولا، قرآن فرمائے سونا غلاموں کو آؤ چھوڑ لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا، کوئی چیز سارے تک نہیں پہنچ سکتی جب تک سونے رب کا حکم نہ ہوئے تھے لکھی نہ پائی، الا ما كتب اللہ لنا هو مولانا، سارا مولا ہوئے، وعلى الله فليتوكل المؤمنون، اللہ ہی سے مومن توکل کرے تے بھروسہ کرے، قرآن آتا ہے جو کوئی سب کو تکلیف نہیں پہنچا سکتا جب تک اندے پاس تکلیف مقدر نہ ہو چکی ہو لکھی نہ بن چکی، لہذا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں کپڑا دے وچ اسے لاجی دے اکلے تشریف کے، اور امام واقعی لکھ دیں کہ دو بندے بغیر اسلحے دے آپ دے نال چلے کہ اکا اکلے تا امیر مومن نہ انہیں اتنا نہیں آخا جتنا امیر مومن پہ آدھے وہ آدھے میں اکلا ویسا انہوں نے آ کے چلو یہ بندے نہ مومن کچھ گھٹاؤ اور میں گھٹاؤں ان کو چھوڑو میں اکلا ویسا ہی نہ ایویں تو نہیں مدینہ ہی ستے پے مٹی دے اتنے تے قیصر دے کسرا دے بادشاہ کم دے پے نہ سن کے عمر دا، لیکن یہ جو روب ہے اللہ دے پاس ہوندا ہے نصرت بالرعب، حضور فرمانے اللہ نے میں کو روب دی دولت نال نوازے، لہذا جڑا حضور دا پیروی کرنے والا ہے حضور دا متبع ہے رب کائنات ان دا روب ان دے دشمنوں دے دلوں پیدا فرما، روب اصلاً دے نال نہیں آندا اور دیگر اہتمام دے نال نہیں آندا، روب ایک قدرتی کیفیت ہے جی رب پیدا فرما چھوڑے، کہیں شخص کمزور جہی بندہ ہو سی لیکن ان دا نام سن کے دنیا کمدی پئی کوئی سامنے آون دی ہمت نہ کرے سی، یہ روب اللہ دی دولت ہوگی اللہ کو عطا فرما۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکلے تشریف گن گئے اور بطریق نے اور انہوں نے جو فوجی سربراہ مذہبی سربراہ دے نال نشانیاں دے دے رہے، آپ قریب بہندے رہے اور نشانیاں دے دے رہے، اور علماء نے بڑی خوبصورت گال لکھی یہ انہیں دیکھ گیا نا تو انہیں نعرہ مارا بطریق نے مبارک دیتی اپنے سارے فوجیوں کو جڑے مورچوں سے موجود ہیں انہوں نے مبارک دیتی ہے بھائی سارے اپنے ہتھیار کٹ کے تو وہ ہو جانا ہے جن کا کتاباں لکھا پیا آپ کے فتح کرے، وہ ہو جانا آ گئی ہے جن ساری کندھا منتظر دروازے منتظر کہ ہنسی، اور اصا خود اپنے سینے بھی کھول لے تو دروازے بھی کھول لے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے دروازے کھول لیتے گئے، آپ اندر تشریف گن گئے یہاں تک کہ اپنے گرجے دے وچ گن گئے آپ اور نماز کا وقت ہویا تو آپ نے اٹھا نماز ادا نہیں فرمائی، یہ آپ جو معاہدہ ہویا اس معاہدے چ لکھا گیا
کہ عیسائیاں دے جتنے گرجے ہیں انہوں نے عبادت ہیں یا انہوں دے مذہبی لوگ ان سب دا تحفظ ہو سی اور جے انہوں دے مذہبی رسومات ان اپنی مرضی نال ادا کرے سن انہوں نے کوئی سختی نہ کیتی ویسی جہاں وہ اپنے مذہب کو حق سمجھے دیں اسی رنگ نال جیون دی آزادی ہو سی یہ باقاعدہ معاہدے دے الفاظ لکھا ہوا موجود تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس تشریف گن وجن دے باب وچ کچھ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کپڑے تبدیل فرمائیں تے لاچی تے سوار ہوئیں وہ آدھے ہو سکتا ہے یہ 14 پیوند بھی انہوں نے نشانیاں جو لکھے پہ ہوئے کپڑوں دے پیوند لگے ہوتے ہو اور اگر بے کپڑے پا کے وہندے تو ممکن ہے اصل سجان ہی ختم ہو جائے نشانی ہی ختم اللہ تعالیٰ نے آپ دے دل جو پایا اس دے اندر ہی حکمت موجود ہے ہو سکتا ہے اس گھوڑا نہ لکھا پیا ہو لاچی کا ذکر ہی موجود ہوئے لاچی دیا لہذا انہوں نے ہک ہک کو سمبل لکھنا ہے علامت لکھنیاں اور ساری علامت پوری ہوئیاں اور یہ سب تو اہم ترین فتح مسلمانوں کو جنگ نال نہیں ملی صرف امیر المومنین دی زیارت نال ملی اور اس موقع تے حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ او مسلمان ہوئے کعب الاحبار کا نام سنا ہے معروف صحابین علماء دے وچ ہیں اہل کتاب دے عظیم علماء دے وچ یہ اتھاں انہوں نے کلمہ پڑھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو مدینہ آمن دی دعوت دیتی انہوں نے فرمایا سونا دعوت دیتی نہیں تو پیچھے کیا آنا ہے ہوں سارے نال وینا حضرت کعب الاحبار نال ہی مدینہ تشریف گئے حضرت عمر حاضرین محترم یہ ہستیاں جے بادشاہی دے ایک گر سکھیا نہیں اصل بادشاہی بوریاں سے اپنے کان دے چاہیے آپ ایک جاتے تشریف گن گئے انہاں سفروں دے وچوں ایک بندہ بڑھڑا ہے اور اس نے جی منگ دے بدے نے گدا کر منگن لگا کہ نماز کا ٹائم گزرا تو بندہ منگن لگ گیا سائڈ کو حضرت عمر نے پوچھا یہ کون ہے اس کو سڈو وہ کو سڈا گیا اس آ کہ میں ذمی ہاں یعنی اہل کتاب دے وچ عیسائی ہو سی یہودی ہو سی کہ میں ذمی ہاں یا مجوسی بھی ہاں جڑے بعد مسلمان تھے آتش پرست تو وہ ذمیاں دے وچ ذمی سارا کو آکھا ویندا یعنی غیر مسلم جڑی اسلامی ریاست ایران دے پون اسلامی ریاست دی تحفظ اور حفاظت دے تو آپ نے اس کو پوچھا اسے عرض کی تھی میں ذمی ہاں آپ نے منگا کیوں ہو جائے اس کہ میں جنا جوان ہم اسے لے میرے اتنے جزیہ لگائے ایک درہم ہوندا ہے چند ایک نامینل ایک پرسنالٹی ٹیکس ہوندا ہے دو قسم کے ٹیکس غیر مسلمان دے لے ویندے ہیں ایک پرسنالٹی ٹیکس دوجا پراپرٹی ٹیکس جی جائیداد انہوں دی ہوندی ہے جی میں خراج اس سے خراج کیتا ویندا ہے اور ذاتی تحفظ واسطے اسلامی ریاست جزیہ گھندی ہے اور مسلمانوں کو چونکہ زکات دی صورت صدقات دی صورت یہ ہوندا ہے اور دوجا یہ کہ مسلمان چونکہ جنگ وچ خود شریک ہوندے ہیں لہذا یہ نہیں کہ ذمیاں دے تے غیر مسلمان تے کوئی اضافی ٹیکس ہوندا ہے وہ جڑی جان دی حفاظت انہوں نے ہوندی چونکہ جنگاں چ انہاں کو غیر مسلمان کو تو نہیں لڑایا ویندا وہ تو مسلمان لڑتے ہیں لہذا مسلمان اپنی جان دا ٹیکس جان نال دیندے ہیں کہ وہ خود شریک ہے اور جڑے ذمیاں دی اسلامی ریاست دی حفاظت کرے دی پئی ہوندی وہ پیسے نال اپنی حفاظت دا وہ ٹیکس ادا کرے لہذا ایسا نہیں کہ مسلمانوں واسطے اصول کوئی بھی ہوا انہوں واسطے بھی ہوا ایٹ دا اینڈ دوہاں واسطے ایک جی اصول ہیں ایسا نہیں کہ کہنے واسطے کوئی زیادتی سی نہیں پئی ہو گیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پوچھا تھا اس عرض کی تھی جنا جوان ہم ہوئے ٹیکس لگائی تو ہوں کما سکتا نا تو ٹیکس تو دینا پوندا ہے جزیہ لہذا اس وجہ کو ہوں میں منگدا اپنا گزارا ہی کرے نا تو وہ حکومت کا ٹیکس ہی پورا حضرت عمر نے یہ گال سنی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فوراً حکم جاری کرو آپ نے فرمایا کہ ایک شخص جہاں ہوں کما بھی نہیں سکتا بوڑھا سی چکا ہے اگر اس کو ایسا ٹیکس گنتے رہوں تو ظاہر ہے وہ بیچارے کو یہ حال کیوں دینا لہذا آپ نے فوراً خطوط لکھے تمام گورنر کہ ایسے تمام ذمہ جے کماون دی عمر وچ نہ رامن یا کہیں بیماری دی وجہ کو یا عمر دی وجہ کو یا کوئی بھی ایسی تکلیف ہوے کہ وہ کماون جوگے نہ رامن تو نہ صرف ہے کہ انہوں نے ٹیکس معاف کیتا ونجے بلکہ بیت المال کو نہ کول باقاعدہ وظیفہ جاری کیتا ونجے تاکہ انہوں نے گزر اوقات گزارا الاؤنس دیتا ونجے بیت المال کو یہ مسلمانوں کو مل دے وظیفہ خراج اس دیوان سسٹم دیتا ہے میں ہر ذمی کو بھی وظیفہ جرا کما نہیں سکتا اس کو بھی بیت المال کو وظیفہ لیتا حاضرین محترم یہ احکام ہے اور یہ وہ ریاست ہے اج تک دنیا جنہ نہ چاہیے کہ عمر دا دور آئے حضرت عمر دا دور اور میں آخری یاد عرض کرنا چاہ سارے وقت جو موتی موجود ہیں آپ کی زندگی دے وہ موتی ہے ان کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ دو چیزاں آپ دی مبارک دور دیاں یعنی ایک علامت ایک چیز میرٹ سسٹم دوسری چیز رول آف لا قانون دی حکمرانی قرآن دا ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل یہ لے عہدہ دیونا ہوئے تو عہدہ میرٹ تیرے قرآن دا حکم ہے
اور قرآن دا حکم ہے جدا بھی فیصلہ کرو عدل رول آف لا، ہر کہیں واسطے قانون ہی کو قانون دی حکمرانی ہوئے اور ایکوالٹی بیفور لا. یہ نہیں کہ میرے واسطے قانون بھی ہے تے ہینے واسطے بھی ہے لاڈے واسطے بھی ہے، نہیں، قانون ہر کہیں واسطے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سزاواں دا معاملہ آیا تھا اپنے سکے پتر سے بھی سزا جاری فرمائی، حد جاری کی حضرت عمر رضی اللہ عنہ. ایویں بڑے بڑے لوگ یہاں تک کہ گورنر اپنے وقت گورنر جو حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ یا کئی دیگر گورنر حضرت عمر نے انہوں کو بھی باز پرس کی تھی. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس واسطے اسے کرپشن کو بچاؤ واسطے یہ کو گورنر بنانے ہیں پہلے پورا اس اساساں دی اس ایسٹ دی تفصیل لکھی ہوئی ہے بھئی اندے کتنے اثاثے ہی انہوں جڑا گورنر بندا پیا تھا. وجہ گورنری کو ہٹایا ویندا یا کچھ عرصے بعد یا سال بعد باقاعدہ ول حساب کیتا ویندا ہے کہ یہ کو پچھلے سال جنی 8 کنالان دیکھا اگلے سال کتنی ان گورنر بننے دے بعد ایک چیز جتنے ایسٹ تن موویبل اور ایموویبل دو قسم دے ایسٹ ہونے موویبل ایموویبل یعنی پراپرٹی جیری کیا دیں اس کو موویبل ایموویبل کو منقولہ اور غیر منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد. ایک جائیداد ہے جی نال چویج سکتی ہے یہ بھی گھتی ودی ہے شاید لیکن ایک ہے جی بدھی پئی ہے زمین بدھی پئی. حضرت شیخ سعدی شرازی کی تشریف گن گئے تھے کتے پہ گیا انہوں نے آپ نے 30 سال سفر کیا سمجھے کہ بستی کے نال گئے تو کتے پہ تو آپ نے تلے ہاتھ مارا ظاہر ہے بندہ وٹے گلے نہ تو حضرت شیخ سعدی شرازی تو سونا جی جملہ فرمائیں وہ تلے ہاتھ مرونے نا تو وٹا کوئی نہ رہتا. تو آپ نے ہمارا کیوں جی بستی ہے کتے چھوڑ دیتے ہیں تو وٹے باندھ رکھے ہیں یہ شے کو بننا آئی کو چھوڑی کر تو حاضر نے بتا کہ ساری صورت ہے. اللہم صلی علی محمد. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو چیزاں ایک میرٹ سسٹم یہ کو آپ نے عہدہ دیتا ان کی صلاحیت کی وجہ کو عہدہ دیتا اس واسطے نہیں کہ بہت بڑا بزرگ ہے برکت واسطے کہ کو عہدہ نہیں دیتا. جہاں تک کہ آپ نے یہ قاضی چنے جج چنے تو جج آپ رسو اگر چننا ہویا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین جائیں کئی سال حضور کی صحبت گزارے انہوں کو کوئی اعلیٰ و افضل بندہ ہو سکتا ہے کہ کم لیکن حضرت عمر نے قاضیاں جے چنے تو انہوں نے قاضی شرح کو چونا جے صحابی نہیں تابعی انہوں کو چونا یعنی برکت واسطے نہیں چنی دا پیا کم واسطے چنی دا پیا جیرا کم بہتر کر سکے. اگر کم اس کو نہیں آتا جی میں ایسا برکت واسطے وہ دے دیتے ہوئے ایسا جی تنظیمیں بنی ہوتی ہیں نا ساری سیاسی تنظیمیں جی برکت واسطے وہ دے دیتے ہیں وہ کم ہی برکت والا کریں پہن سارے ظاہر برکت والا جان برکت ہی دے دی بھائی وہ کم ہوئے تو کرے ایسا برکت ہوئے فلانے دا پتر جو ہے تو لہٰذا پیر دا پتر ہے فلانے وڈے مولوی صاحب دا پتر بھائی تو صدر ہوئے پیا دے جنرل سیکرٹری ہوئے پیا دے فلانا ہوئے برکت والے عہدہ دی یہ برکت ہوندی ہے جی تیرے تے میرے سامنے. لہذا حضرت عمر دی سنت ہے بلکہ قرآن دا حکم ہے حضرت عمر نے تو امپلیمنٹ کیا ہے رائٹ مین فار دا رائٹ جاب. آپ نے باقاعدہ ایک دلچسپ آپ دا آرڈر ہے حضرت نعمان بن مقرن دینا جہے حالت جنگ کی چند سپہ سلار دو پہلوان حضرت عمر دے دور دے عمر بن مادی کرب اور طلحہ بن خالد بہت بڑے پہلوان اتنے بڑے پہلوان ان کے ایک جانے دے سامنے 1000 جانا ہو گیا تو وقت بھی وہ ڈاڑا تھا ایک بندہ 1000 دے اتنے رستم پہلوان ہی گیا سارے گئے سب تو اتنے دو پہلوان عمر بن مادی کرب اور دوسرا طلحہ بن خالد ایسے پہلوان کے دہشت کی علامت ہے یہ میدان جلو فقیر ہو میں نہ اس بعد کہنی لوڑ کو بلکہ ایک یہ روایت بھی ہے کہ حضرت عمر نے یہ دو کو بھیجا تو وہ بندے کو آخر میں تیرے 2000 بندہ بھیجا دو جنے نہ سمجھے 2000 آندے پہ یہ پوری کما کہانی پہ یہ 2 جنے نہیں ٹرے آتے لیکن ایک پاس انہوں نے یہ صلاحیت ہے کہ جیرے میدان ٹر پومن اتنا کشتاں دے پشتے لا دینا دوسرے پاسے حضرت عمر کا لیٹر ہے حضرت نعمان بن مقرن دینا آپ نے فرمایا کہ انہاں دو کو لڑاویں تو صحیح لیکن انہاں کو افسر نہ لاویں مثلا تو آکے میں 20 جنے ان تے انہاں دے تے تساں انچارج یا 100 جنے تے تساں افسر ہی جی ہوندے تساں کیپٹن ہے تو میجر ہے تو کرنل ہے جی میں ہوندے مختلف ہوندے تلے تعداد ہوندی ہے مختلف یعنی دوران جنگ بھی ظاہر ہے گروپ بدلی تھی ہوئی ہے میمنہ اور میسرہ اور قلب اور مختلف تھینیاں گروپ بنا کے اس بعد لڑائی جو ویلے دے رسم رواج ہیں اسی حساب نال تو حضرت عمر نے فرمایا یہ آپ چنگا لڑ سکتے ہیں بے کو نہیں لڑا سکتے آپ چنگا لڑ سکتے ہیں بے کو کم نہیں گھن سکتے لہذا جیری صلاحیت ہے وہ گھنا ہی نہ کو جیری کونی وہ کو وچوں پیدا کرنے کی کوشش نہ کرے صلاحیت یا ہوندی ہے تے یا نہیں ہوندی بیچارہ کوئی نہیں ہوتا لہذا یہ بیا کہنے کو کام نہیں کرا سکتے یہ آپ چنگا کر سکتے ہیں بھائی نہ کو میدان ہی چھوڑ دے گھوڑے سے بہت تلوار سبا
یہ آپ کا بڑا دلچسپ حکم ہے لیکن سارے سمجھنے واسطے کافی اتنے اہم بندے کو اس کو تو ظاہر افسر ہونا چاہیے نا جہاں 1000 بندے کی ڈاڈا ہوئے ہوں اگر سپہ سراری ان کا حق نہیں تو کہنا حق ہونا چاہیے دل کا یاد ہے لیکن اگو مسئلہ یہ ہے کہ وہ بنا کو لڑا تو سکتا ہوئے جو آپ جو گئے سر ایک دوست سی ایس ایس کی تو سے وہ کہیں اچھے گروپ کی چاہ گیا شاید ڈی ایم جی ہونا تھا ان سب شاید پاس ہے ادھر پاس ہے یا کوئی اس قسم کا نہ ہے بہرحال افسر جو بن گیا وہ شادی پہلے دی کی ہوئی ہے تو شادی ودی میں دیہات دی ہوئی ہے نا اس قسم کی شادی وہ آدھے میرے کو افسر ملے ہوئے ایک دفعہ دسو افسر ان بھائی سوری نوکر ملے ہوئے انہیں ڈرائیور یہ تھے کک کیے تھے سارے جی میں ہوتا ہے سلسلہ افسروں کا وہ سارے ملے ہوئے نا کہ نتیجہ یہ ہے میری بیوی کو تو ظاہر ہے ہوں سکون سے ہونا چاہیے لیکن وہ جی نوکر کو ناراض تھی ہے نا وہ کو آدھی دفعہ تھی میں کم کرے لہٰذا بہاری والا باہر بیٹھے یہ اندر بہاریاں دینی ہوتی کوک سے ناراض تھی یہ بتائیں لون زیادہ کر چھوڑے پیر دفعہ تھی وائیں اور سبزی آپ وسلی کپڑے نہیں کریے تھے سبزی پکڑی ای میں ہے کہ ڈرائیور سے ناراض تھی تو تو دفعہ تھی وائیں میرا خواہ داسی تو آپ میں کو گن گئی تو لہٰذا ای میں نہیں کہنا چاہیے تھا کہ نوکروں کو ٹول چھوڑو بھی میں آپ کم کر سکتا بے کو کم گننا ہی الگ صلاحیت ہوتی ہے یہ جڑے بندے کوئی سربراہ حسن ادارہ دے انہوں کو بہتر پتہ ہو سی آپ کم یہ نہیں ہوتا بس ٹھیک ہے تو نہ کرتے میں کرا بس گال کے صحیح میں بھی بندہ نہیں چاہتے تو کام نہ کر سکتا کہ بہاری دیوان کو گن کے روٹی پکاون تک ایک بندہ کم کرے نہیں جب کو لایا کی ہے تنخواہ پہ لینے وہ کم کیوں نہ گن دو لہٰذا وہ کرے سی ہر صورت یہ ایک الگ صلاحیت ہے ایڈمنسٹریٹو صلاحیت یا کوئی انتظامی صلاحیت آخا ویسے یہ گھر کا سربراہ کوئی بہت تکڑا ہوتا یہ واسطے اندر گھر ہر شے سسٹمیٹک طریقے چلتی پی اور کہتے بھی صلاحیت نہیں ہوتی تو لہٰذا ہر کوئی آپس بڑا بتاؤ تو وجہ یہ ہوتی ہے کہ سربراہ تکڑا ہوتا تو وچالے لڑائیاں نہیں تھیں ہر کوئی ٹھیک ہوتا حضرت عمر رضی اللہ عنہ دور بڑے بڑے تکڑے جانے بھی دب کے بیٹھے رہے کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں حج کے موقع سے باقاعدہ لوگوں کو اکٹھا کریں کہ شام والے اکٹھے ہو ونجو وقت فرمائیں بصرہ والے اکٹھے ہو ونجو کوفہ والے ہر صوبے کے لوگوں کو وکرا جمع کر کے بس پوچھتے ہیں سورا گورنر کی میں سورے ناس کو تصرف کرے لگے پوچھتے ہیں اور اگر کہیں شکایت ہو گیا تو بھاویں حضرت عمر بن عاص جیسی ہستی کیوں نہ ہو گیا بھاویں حضرت ابی معاویہ جیسے لوگ کیوں نہ ہو نا یہ صاحب ادعا اور ایمبیشس لوگ اور واقعتاً وہ ایسے ہیں کہ انہوں کو عام آدمی دا انہوں کو قابو چ رکھنا کوئی میں خالہ جی کا کام نہیں لیکن اگر حضرت عمر نے انہوں کی خلافی شکایت چھوڑی ہے تو آپ نے صحیح سزا جاری کی سزا باقاعدہ آپ نے کوڑے مارے ایک نے آخا کہ میں کو امیر مومن کے پتر نے کوڑے مارے نے فرمایا ان پتر کو کوڑے مار اتھے آپ نے آج دے موقع میں کو گورنر کے پتر نے کوڑے مارے تو آپ نے اس کو بلا اس کو کوڑے مارے کہ غلط کوڑے کیوں مارے اتنے تک یہ آپ نے یعنی چیک اینڈ بیلنس بھی یہ نہیں کہ ایک بار اختیار لے چھوڑو دے بعد آپ تکڑا دیجیے نہیں صبح شام ہونا کی خبر رکھی اور یہ شرط ہی گورنر واسطے کہ اپنے بوئے تھے خادم نہ رکھتے ہیں جنا بوا کھڑ کے سی آپ بوئے تھے آسن باہیں رات ہوتی تھی باہیں نہیں ہوتی یہ بارے شکایت مل رہی ہے کہ یہ بوئے تھے نوکر رکھی بہن آپ فوراً معذور کریں دیں یا پہلے بعض پرس فرمائیں یہ میں دیگر کہ وہ چھنا ہوا آٹا نہ کھا دی کیونکہ چھنا ہوا آٹا کھانا بڑے لوگوں کا کم ہے جہے درمیانے لوگ ہوتے ہیں غریب وہ انچھنا کھانے ہیں گورنر کو حکم ہے کہ وہ انچھنا آٹا کھا دی اور کریں نرم کپڑے نہ پہسی وہ کپڑے ہمیشہ کھدر دے جڑے موٹے عام آدمی پا سکتا ہے ریاست دا اندر واسطے شرط ہے کہ وہ کپڑے پہسی میں دیگر کئی شرائط باقاعدہ لکھی ہو یا ریٹن موجود ہوتے ہیں ہر گورنر آج تک انہوں نے اصل حصے بھی بہت سارے موجود ہیں کوک توپ کا پسرائے میوزیم بھی حضرت عمر دے اصل کتابت ہے زید بن ثابت انصاری یا کئی دیگر جڑے میر منشی آپ دے ہیں انہوں نے لکھی ہوئے حد دے آج تک کچھ ٹکڑے موجود ہیں وہ تحریر دے جڑے گورنر واسطے ہے یا دیگر مال واسطے آپ دے حکام بہتے رہے حاضر محترم ان عظیم ہستیاں دا ذکر جتنا سارے واسطے ایمان دی تازگی دا ذریعہ ہونا چاہیے اتھے سارے عمل دے وچ بھی نکھار دا ذریعہ ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ سب کو اپنی زندگی جی رول آف لا قانون کو سمجھان دی توفیق عطا فرمائے کہ اگر لائن بنی کھڑی ہوئے بینک کے سامنے تو ایویں نہ ہوئے کوئی بندہ وچالے لتاں جو ٹپدا ہویا تے اگو پہنچا کھڑا ایک کو مل کے تے بے کو مل کے وہ جڑے بے اگو ڈا کھڑے نو گھروں ویڑی مخلوق نہیں کھڑی انہاں دا بھی کوئی کم ہو شریعت مطہرہ دی لائن وچ کھڑا ہونا بھی اسلام دا حکم ہے تو سب پہلے آئے ہوئے تو پہلے کھڑ سو پیچھے آئے ہوئے تو پیچھے کھڑ سو کیوں ہے اگلی صفی جہاں صفی پہلے آئے بھاویں کوئی وجہ کو وجہ بادشاہی وقت کیوں نہیں جہاں دیر نہ لائے دوسری صفی کرتی ہے جتنے جہاں میری سوتا کرتی یہ حکم ہے مسجد کہ کہنے وقت جہاں پہ آئے وہ آسی سے کھڑتی نہیں جتنا جب کوئی جہاں ملی وہ صحیح کھڑتی تو یہ کام سارے واسطے دراصل
جیون واسطے ان کی اساں اپنی زندگی کو ان دے مطابق ڈھالنا ہے. اللہ عملی توفیق عطا فرماوے. واخر دعوانا الحمدللہ. دعا منگو جلال کے سیں اللہ تعالیٰ انہوں نے درجے بلند فرماوے. سب کو بھی سونے جیون دا شرف نصیب فرماوے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد